اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج ہفتے کا پہلا دن پیر کا دن تھا اور پیر کے دن آج تمام پوری قوم کی یعنی کہ پاکستان کے 22 کروڑ سے زیادہ عوام کی جو نظریں تھی وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی تھی. اچھا، میری کچھ دن پہلے کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں تقریباً 4 دن پہلے کی تو اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی اور وہ بات میں نے یہ کی تھی کہ 4 کے قریب ججز جو ہیں وہ پی ڈی ایم جو ہے ان کو سیٹل کر چکی ہے، یعنی کہ نیگوسیشن ان کے ساتھ ہو چکے ہیں اور جسے کہتے ہیں بلو دا ٹیبل کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ یہ ہو چکا ہے. لیکن اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا اور مین اہم کردار ادا کیا جناب وکلا تنظیموں کو یہ پتہ لگ گیا تھا. جو کون سے وکلا سپریم کورٹ بار کونسل کو یہ چیز پتہ لگ گئی کہ جناب یہ ہونے والا ہے تو انہوں نے اس سے پہلے ہی جو کیونکہ یہ بہت بڑی ایک بغاوت کرنے والے تھے عدلیہ کے اندر، اور عدلیہ کے اندر کس طریقے سے جس طرح سجاد علی شاہ کو انہوں نے اتارا تھا یہ اسی طرح کی ایک بغاوت ہونے والی تھی. اور جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کے انہوں نے سائٹ پہ کر دینا تھا اور یہ غیر فعال ہو جاتے. لیکن جب تدارک ہوا جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بلو دا ٹیبل سارے کام کر لیے تھے، لیکن جو وکلا تنظیمیں تھی جب ان کو یہ چیز پتہ لگ گئی تو انہوں نے انڈر خانہ تمام ججز کو یہ مطلع کر دیا کہ جناب کوئی ایسی حرکت نہیں کیجیے گا جو آئین سے متصادم ہو، نہیں تو اس کے بعد کچھ اور ہوگا. اس سے پہلے خبریں تواتر کے ساتھ آتی رہیں کہ مریم نواز نے مریم صفدر صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ انہوں نے لاہور میں کچھ ججز سے ملاقات کی کسی خفیہ مقام پر. اچھا، یہ اس کی تردید بھی کرے گی لیکن فی الحال اس کی کوئی تردید اس لیے نہیں آ رہی کہ شہباز شریف بھی ملاقاتیں جو ہے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر چکا ہے. تو یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد ججز جو تھے وہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بریف کیس ہر کسی کو ہی اچھا لگتا ہے. یعنی کہ عطا تاور کا جو دادا تھا جو صدر پاکستان بھی رہا، سب سے پہلے بریف کیس کلچر جو تھا اس نے متعارف کرایا، حالانکہ اتنی بڑی اس کی سفید داڑھی تھی اور قبر میں پیر لٹکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پاکستان کے ساتھ یہ غداری کی اور داؤ کھیلا صدر پاکستان ہوتے ہوئے. اور وہی گیم جو تھا یہ جناب ادھر ڈال دیا گیا لیکن یہ ناکام ہو گیا. اب ہوا کیا کہ جب آج صبح جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے 4 ججز جو تھے انہوں نے معذرت کر دی. وہ معذرت کس لیے کی کہ اگر وہ بینچ کے اندر بیٹھے رہتے اور وہ انہوں نے گیم کھیلنا تھا پی ڈی ایم کا، 2 ججز نے گیم کھیلنا تھا. ایک اس کے اندر ایک کا نام تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بلکہ نام رہنے دیتا ہوں، بس وہ 2 یہ سوچ لیں کہ ایک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہوا جج ہے اور ایک ان کا پارٹنر ہے. ان دونوں نے گیم کھیلنا تھا لیکن ان دونوں کو جو 2 پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ جناب یہ دونوں ججز جو ہیں یہ ہمارے وہ ہیں گے، ہمارے خلاف ہیں گے، کہ جو پاناما کے اندر جو جسے کہتے ہیں کہ چیف جج بنے ہوئے تھے، تو اس سے پہلے ان 4 ججوں کو بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا اور اب 5 رکنی بینچ یعنی کہ 9 رکنی کے بجائے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا اور کل منگل کے دن اس چیز کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا. کیوں سنا دیا جائے گا؟ کیونکہ آج ابھی تک یہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہیئرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ جناب یہ کام ہر حالت میں یہ ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ سب سے پہلے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان تمام ججز کے اوپر رکھتا ہوں، 9 کے 9 پہ رکھتا ہوں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ اور جتنے بھی سیشن کورٹ ہیں اور سول کورٹس ہیں ان کے اوپر کہ آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور کوئی آپ کی پروڈکشن بھی نہیں ہے گی، یعنی کہ کوئی سپریم کورٹ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے گا کہ وہ حکومت ملک کو کما کر دے رہے ہو، کوئی ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہے. یہ ججز کو صرف تنخواہ جاتی ہے، ان کے عملوں کو تنخواہ جاتی ہے اور ان کو مراعات جاتی ہیں جو اربوں ڈالر سالانہ کے اندر، اربوں روپے سالانہ کے اندر ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ انصاف مہیا کرنا ہے اور آئین کی پاسداری کرنی ہے. یہ دونوں کام ہی نہیں ہوتے، کسی بھی عدالت میں نہیں ہوتے. ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ قاسم سوری کی رولنگ کو کس طرح انہوں نے وہ مسترد کیا تھا، انڈو کیا تھا، اور اس کے بعد صدر اور وزیر اعظم کو بھی غیر فعال کر دیا تھا کہ جناب یہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے. تو ان سے ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ججز کے بعد کتنی طاقت ہے
لیکن اس کے باوجود اگر یہ آئین کو پامال کرتے ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے، دیکھیں جی آپ عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، کوئی ہوتا کون ہے آپ کو یہ کہنے والا کہ جناب ان کو ججز کو ان 2 ججز کو علیحدہ کر دو یا 3 کو علیحدہ کر دو؟ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ادھر بالکل ایکشن لیتا، اور جو ججز اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی کہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ کریں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ ان سے استعفے طلب کر لینے چاہیے اور ان کو نکال دینا چاہیے ایسے ججز کو، کہ جو حق انصاف کے اوپر فیصلہ دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس بینچ سے علیحدہ کر دو۔ لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ 138 نمبر پہ ایویں تو نہیں آتے نا دنیا کے اندر، وہ اسی لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جی منگل کے دن کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کا مجھے نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہماری عدالتیں یہ تو منتخب وزیر اعظم کو کی سازش کے اندر حصہ بنتی ہیں، پارلیمنٹ کو استثناء حاصل ہے، لیکن پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے جو اسپیکر رولنگ دیتا ہے، جس کو استثناء حاصل ہے، جس کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو یہ انڈو کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، انہوں نے تو فیصلہ دینا اور اس کے بعد جناب رفو چکر ہو جانا اور چھٹی پہ بھی چلا جاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ پرویز مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی، آج میں وہ آپ کو بات بتا دوں کہ وہ کیا بات تھی، جس کو یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی جو تھی وہ اسی بات پہ لگائی تھی کہ ان کا کیس عدالت کے اندر تھا کہ بھئی وردی کے اندر میں صدر کا الیکشن لڑ سکتا ہوں یا نہیں لڑ سکتا ہوں۔ اس میں کیا ہو رہا تھا، وہ بینچ ہی مکمل نہیں ہو رہا تھا، کبھی ایک جج چھٹی پہ، کبھی ایک بیمار، کبھی ایک کی والدہ بیمار، کبھی ایک کی بیٹی بیمار، کبھی بیٹے کا ولیمہ، یعنی کہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ انہوں نے 1 مہینے تک یہ کیے رکھا۔ بھئی فیصلہ دیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، بات ختم، لیکن انہوں نے لٹکایا رکھا۔ اس کی وجہ سے پرویز مشرف صاحب کو عدلیہ کے اوپر ایمرجنسی لگانی پڑی، اور جس کی ان کو سزا پھر انہی ججوں نے ملی بھگت کر کے ان کو اس طرح کی سزا دی، جو یہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے۔ کیوں نہیں کرا سکے؟ کیونکہ غلط دی تھی اور سب کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے سزا غلط دی۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ تو ہو گیا اس کی بات کہ عدلیہ نے کل کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ پھر وہی والی بات کروں گا کہ یہ آج عدلیہ نے جو کام کیا ہے، 4 ججز جو علیحدہ ہوئے ہیں، ان 4 ججز کو ریزائن کرنا چاہیے کہ جناب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آئین کی روح کے مطابق فیصلہ دیں، ہم ڈالر ہم پیسے لے کے بک جاتے ہیں، ہم بکاؤ مال ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہیں، اس لیے ہم یہاں سے ہمیں نکال دیا جائے۔ لیکن پاکستان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دنیا کے پاکستان کے اندر صرف اور صرف واحد عمران خان نے یہ نظیر دی تھی کہ اپنی 2 صوبوں میں جو اس کی گورنمنٹ تھی وہ اس نے ڈیزالو کی ہے، ادروائز یہاں پہ تو کوئی چپراسی بھی اپنی نوکری نہ چھوڑے۔ اب آتے ہیں ذرا سی سیاست کی جانب۔ سیاست کے اندر مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ کیا کیا باتیں کر رہی ہیں ججز کے خلاف، لیکن ابھی تک جو ہمارے ججز ہیں وہ سوئے ہوئے۔ ابھی تک آج مجھے بڑا انتظار تھا کہ شاید کوئی توہین عدالت کا سوموٹو ایکشن لیا جائے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اہل شریف کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی کون سی ویڈیوز ان کے پاس ہیں یا کیا چیزیں، یا یہ جو ان سے رشوتیں لے رہے تھے تو کئی ان کے پاس وہ والی ویڈیو کون سی ویڈیو ہے۔ اور نون لیگ ہمیشہ سے ججوں کو خریدتی رہی ہے۔ وہ آزاد کشمیر وہ گلگت بلتستان والا جج آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جو ایفیڈیوٹ بھی برطانیہ سے لکھ کر لے آیا تھا اور کیا کیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ سیاست کے اندر جو پاکستان جس دورائے پہ آج کھڑا ہے، اس دورائے پہ کبھی بھی نہیں کھڑا رہا تھا۔ مریم صفدر صاحبہ فرماتی ہیں کہ جناب جیل میں میرے ساتھ یہ ہوا، جیل میں میرے ساتھ وہ ہوا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ اپنی بونگیاں مار رہا ہے۔ شہباز شریف نہ وہ ہی میں نہ وہ شی میں، یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایم کیو ایم کے وفد کے اندر یہ جو تھا ان کا ایم کیو ایم کا ایک وزیر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ کسی کام کا نہیں ہے گا اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طریقے کی انہوں نے باتیں کی تھی، باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اس کی تو نہ کوئی قوت فیصلہ، کیونکہ وہ خود مینٹلی طور پہ عدالت کے اندر یہ لکھ کے دے چکا ہے کہ میں بات کو بھول جاتا ہوں اور مجھے تو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹوں میں پیسے کون ڈالتا ہے۔ اب وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر روزانہ 50 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اسمگل ہوتے ہیں۔ تو
اس $50 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ کو ذرا حمزہ شہباز کی اس چیز کے ساتھ ملا لیں کہ وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے پرسنل اکاؤنٹ پہ پیسے کون ڈال دیتا ہے، تو وہ وہیں پہ ڈلتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ وہیں پہ ڈلتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، ان تمام لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس پاکستان جو ہے 70 سال ہو گئے، 75 سال پاکستان کو ہے، پاکستان نیچے جا رہا ہے، ان کی اولادوں کی دولت اوپر جا رہی ہے۔ ادھر غریب کے پاس جو ٹیکس دیتا ہے وہ آٹے کی لائن میں لگا ہوا ہے، اور جو ٹیکس لیتے ہیں ان کے سرے محل اور ایون فیلڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں، اور جو پنچروں والے ہیں آج ان کی تقدیر کہاں سے کہاں پہنچی تھی۔ تو میں نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں اسحاق ڈار کا بیٹا گاڑی میں بیٹھا ہے اور جو غریب کا بچہ ہے وہ زمین پہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال ویورز کل دیکھتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ سے زیادہ عوام کو اس ٹائم جو بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور بھائی آئین کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے، آئین کو سامنے رکھیں، اس میں بتائیں یہ لکھا ہوا ہے اوکے 90 ڈیز فلانی ڈیٹ ڈیو ختم، اور الیکشن کمیشن کو بتائیں کہ تم نے ہر حالت میں کرانا ہے، اور تم تمام محکموں کو لیٹر لکھو جنہوں نے تمہیں سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، جنہوں نے تمہیں بجٹ دینا ہے، اگر نہیں دیتے تو ہمیں بتاؤ، بس یہ اتنا سا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اس کا طول کھینچا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی عدالتوں میں ایک روایت ہے تاریخ دینے کی، اور یہ اتنی تاریخیں دیتے ہیں کہ تاریخیں دیتے دیتے وہ کیس بھی بن جاتا ہے ایک تاریخ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔